بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ تا آخر۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، رسول خدا پر درود بھیجتے رہا کریں، بہت فائدے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس میرے رسول کی ہر حالت میں اطاعت کی جائے، تمہیں کسی طرح کے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ تو یہاں میں کہتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ رسول کی اطاعت کتنی اہم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی عظمت میں قرآن پاک میں بہت کچھ فرما رکھا ہے۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین میرے 12 خلیفہ ہیں، اور ان میں سے ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، ان کی زیارت میری زیارت ہے۔ آپ نے فرمایا 8واں خلیفہ وہ علی ابن موسیٰ رضا ہے، جو ان کی زیارت کو جاتا ہے ایسے ہے کہ جو مجھ محمد کی زیارت کو آیا ہو۔ تو اسی طرح رسول خدا کے پہلے وصی علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے، تو مولا علی نے فرمایا ہے کہ جو میرے ہم نام میرے بیٹے رضا کی زیارت کو جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ ستاروں کی مانند بارش کے قطرات کے مطابق، درختوں کے پتوں کے تعداد کے مطابق ہی کیوں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی عظمت کو، عزت کو اتنا پسند کرتا ہے، اور زائر کو جو وہاں پر جاتا ہے اس کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ ایسے گنہگار آدمی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ جو نیکیوں کا ثواب سیلاب اس پر آتا ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ مقام مقدس اور مقام پاکیزہ ہے کہ ہر طرح کی حاجت آنے والے حاجت لے کے جاتے ہیں، اور تمام طرح کی مشکلات سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ امام رضا کے وسیلے سے ان کو شفاعت دیتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش کریں ایسے مقامات پر آنے کی، اس سے آپ کو بہت کچھ فیض ہوگا۔ خود امام رضا کا حرم مقدس 4 مربعوں سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ خود ایک عجوبہ ہے۔ ایسی زینت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جیسی زینت مولا رضا کے غلاموں نے یہاں پر کی ہے۔ ان میں چاہے بادشاہ ہوں، چاہے مالدار ہوں، چاہے کم مالدار ہوں، سب نے اپنے اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے اور مرادیں لے کے گئے ہیں۔ السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا علی ابن موسیٰ رضا۔ آپ کی زیارت سب مومنین و مومنات کی طرف سے کرتا ہوں، اولاد آدم کی ہدایت کے لیے کرتا ہوں۔ خود مولا رضا اپنی زیارت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا تو میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اس کی مدد کروں گا۔ ایک، جب نامہ اعمال تولا جائے گا۔ 2، جب نامہ اعمال دیکھا جائے گا۔ 3، جب پل صراط پر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ نے مولا رضا کو اختیار دے رکھا ہے کہ اپنے زائر کے لیے تو جو کر سکتا ہے کرے، تو امام رضا اسے جنت میں لے کے جائیں گے، پل صراط پر اس کی مدد کریں گے۔
میرے بہن بھائیوں، آل محمد کے پاس سب کچھ ہے، آل محمد کے پاس خدا ہے۔ جن کے پاس آل محمد نہیں ہے ان کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ جتنی جی چاہیں عبادت کریں۔ اس کی مثال یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ شیطان کو دیکھ لیجئے، شیطان کتنی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ آل محمد کے ایک وسیلے سے بنے ہوئے نبی کو، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جو میرا حکم ہے وہ مانو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول تمہاری اجر رسالت سوائے اہل بیت کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مقام پر آئیں، مقدس مقامات پر آئیں اور اپنی حاجتیں بھی پوری کریں، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو نیت کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ حاصل ہوگا، سب کچھ خدا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے فقط رہنمائی کرنا۔